چلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر. کن کے گھر پر پہنچے؟ حضرت فاطمہ بیچاری گھر میں آٹے کا کام کر رہی, چکی پیسنے کا کام کر رہی. اب یہ ساری عورتیں نے آ کے چھوٹا سا فاطمہ کا جھوپڑا, پورے جھوپڑے کو گھیر لیا اور کہا, بہت تعریف کی, کہا کہ تو محمد کی بیٹی ہے, تو نبی کی بیٹی ہے, اور تو اتنے بڑے شخص کی بیٹی ہے, اور جب شخص بڑا ہوگا تو بیٹی بھی بہت اونچی ہوگی, تجھے تو ہماری شادی میں آنا ہی پڑے گا, آنا ہی پڑے گا. حضرت فاطمہ بار بار کہتی کہ نہیں, مجھے مت کہو, میں نہیں آؤں گی, میں دعا دیتی ہوں اللہ میاں بیوی میں خوب برکت دے, اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے, لیکن مجھے مت بلاؤ. عورتوں نے بہت زبردستی کی, کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو مذاق اڑانی تھی, بہت زبردستی کی. اب بیچاری فاطمہ کرتی تو کیا کرتی, کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں. اب ساری عورتیں چلی گئی. اب حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے کہ جاؤں تو کیسے جاؤں, میرے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے, بھائی پرانے کپڑے, پھٹے کپڑے, پیوند لگائے کپڑے, کسی جگہ پر چمڑے کا پیوند لگا, کسی جگہ چھالوں کا پیوند لگا, یہ ایسے حال میں شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے. حضرت فاطمہ ابھی رو رہی ہے. میرے دوستوں کہو سبحان اللہ. دروازے پر کسی نے دستک دی, دروازے پر کسی نے, حدیث میں لکھا ترک الباب احد, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. روتے روتے فاطمہ نے پوچھا من بالباب, میرے دروازے پر کون ہے؟ باہر سے آواز آئی ابو کی یا فاطمہ, اے فاطمہ تیرا ابا ہے. ارے کون آ گئے, کہو سبحان اللہ. ابو کی یا فاطمہ, اے فاطمہ تیرا ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس فاطمہ اٹھی کہ میرا ابا آ گئے, چلو میرے ابا سے ہی پوچھوں کہ کیا کرنا. بھائی بیٹی مشورہ لے نا ابا سے. کہتے اٹھی اور جلدی سے دروازہ کھولا تو فاطمہ کہتی میری تو عقل حیران, میرے نبی کے ہاتھ میں جو کپڑا تھا, قسم خدا کی ایسا کپڑا میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. فاطمہ فرماتی وہ ایسا کپڑا تھا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں تھا, اور اس کی چمک پہلے آسمان پر معلوم ہو رہی تھی. ارے کہو نا اللہ اکبر, کیسا کپڑا لے کر اللہ کے رسول. حضرت فاطمہ فرماتی تھوڑی دیر تک تو میں سناٹے میں آ گئی کہ میرا ابا اور یہ کپڑا اور ایسا چمکتا جس کی چمک پہلے آسمان پر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہا بیٹی فاطمہ مجھے گھر میں تو بلا, بھائی تو یہیں دروازے پر ٹھہر گئی, مجھے گھر میں تو بلا. حضرت فاطمہ نے کہا ابا معاف کرنا, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کپڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے بیٹی فاطمہ یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں چلی جا, یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں. تو فاطمہ نے کہا ابا پہن کے جاؤں گی, لیکن اس کی چمک دمک تو میرا جھوپڑا روشن ہو گیا, یہ کپڑا ہے کہاں سے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تھوڑی دیر پہلے یہ کپڑا مجھے جبرائیل نے دیا, اور جبرائیل نے کہا یہ کپڑا اللہ نے دیا, اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتارا ہے. کون سا کپڑا؟ اب بتاؤ جنت کا کپڑا ہوگا کہ نہیں, اس کی چمک دمک کوئی سن سکتا؟ ارے کہو نہ سن سکتا. جنت کی تو کوئی بھی نعمت کو کوئی سن نہیں سکتا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی جنت کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے دعا کرو اللہ ہم کو بھی لے جاوے, بھائی اللہ سب کو جنت میں لے جاوے. دعا کرو اللہ نے جیسے اس رات کو حسین کی محبت میں یہاں بٹھایا, اللہ جنت الفردوس میں بھی اسی طرح بٹھا دے. جنت کی نعمت ہمارے نبی نے کیا فرمایا, جنت کیسی ہے, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کہو سبحان اللہ, ساتھ میں کہو بھائی سبحان اللہ. جنت کیا ہے, ما لا عین رأت, کسی آنکھوں نے دیکھا, زور سے, کسی آنکھوں نے دیکھا, ولا اذن سمعت, کسی کانوں نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی نے فرمایا جنت وہ ہے کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا, پورا جھوپڑا روشن. اب حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا. بھائی سننا, حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا, وہ ساری یہودی عورتیں انتظار کر رہی کہ کب آوے کہ مذاق اڑاوے, کب آوے کہ مذاق اڑاوے, کب آوے کہ مذاق اڑاوے. ان کو کیا معلوم زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو, آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے. میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں جو زمین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں, تیری پلاننگ 2-4 دن کی ہوگی, تو زمین پر کرتا, اوپر والے کی پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں. کیا کہا قرآن نے, کہا قرآن کہتا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, اور ایک جگہ اللہ کیا کہتے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کہتا تم زمین پر پلاننگ کرو, تمہاری عقل تمہاری طرح, اور میں پلاننگ کروں گا. اور اللہ کی ذات اتنی بلند, تو اللہ کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ, بھائی اللہ کے فیصلے سے کم کوئی فیصلہ ہو سکتا؟
اللہ کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ. تو میرے دوستوں اب وہ یہودی عورتیں انتظار کر رہی ابھی فاطمہ آوے کہ مذاق اڑاوے. اچانک ان عورتوں نے دیکھا کچھ راستے چمک رہے. بھائی راستے کیا ہو رہے ہیں؟ تو سب عورتوں کو بلایا کہ بھائی یہ شادی ہے, شادی کے ساری چمک تو اندر ہے, یہ باہر کیوں چمک رہا؟ بھائی دائیں طرف کا راستہ چمک رہا, یہ چمک رہا, یہ چمک رہا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ فاطمہ آ رہی, ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی ہے, ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی, اور فاطمہ آگے بڑھتی گئی اور چمک دمک اور خوشبو ایسی بڑھتی گئی. یہ ساری عورتیں حیران. اور عورتوں میں ویسے بھی کپڑے کی لالچ ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا 3000 کا تو میرا 4000 کا, اس کا 4000 کا تو میرا 5000 کا. میرے دوستوں کپڑے کے پیچھے شوہر کا ستیاناش نکل جاتا. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب ساری عورتیں ایک دوسرے کا کپڑا دیکھتی کہ بھائی تیرے کپڑے میں تو وہ چیز ہی نہیں, وہ فاطمہ کا کپڑا تو دیکھ. تھوڑی دیر میں عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کپڑا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ تمہارا زمین کا ہے وہ آسمان کا, تمہارا اپنا بنایا ہوا وہ, تمہارا تو کوئی درزی نے بنایا ہوگا, کوئی مل میں بنا ہوگا, اور وہ تو اللہ کی جنت میں بنا. اب حضرت فاطمہ جب آئی, آ کر بیٹھ گئے حضرت فاطمہ, تو حضرت فاطمہ نے دیکھی کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. ارے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, سب کپڑے کو دیکھ رہے. عورتوں کی عادت ہوتی کپڑے کو چھو کر, بھائی یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ فلاں اسٹور میں سے آیا. تو دوسرے دن اپنے شوہر کو کہا تو مجھے گھٹیا جگہ لے کے جاتا, وہ دیکھ وہ کتنے بڑے اسٹور سے کپڑا لے کر آئی. یہ عورتوں کی ایک صفت ہے. بھائی یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی, میں برائی کرنا نہیں چاہتا, لیکن ایک بات بتاتا ہوں, اور یہ میرے گھر کی بات نہیں, میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتے, لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے. سننا, ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے, 25 سال رہتی, 50 سال رہتی, اور سکھ ہی سکھ ہے. بھائی تھوڑا 19-20 تو سب گھر میں ہوتا, بھائی وہ تو سب گھر میں ہوتا, لیکن عورت کو سکھ ہی سکھ ملا. ایک دن اگر شوہر نے کپڑا نہیں لایا تو کہے گی 25 سال ہو گئے میں نے گھر میں سکھ کبھی نہیں دیکھا. ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی. بھائی بہت ناقدری, بہت ناقدری. اور اب تو جیسے ہم لوگوں نے داڑھی کا مذاق بنایا نا, یہ عورتیں پردے کا مذاق بناتی. گھر سے نکلی تو پردے میں, اور وہاں اسکوٹر پہ پہنچی تو پردہ ڈکی میں. یہ کیا معاملہ؟ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہر کنارے, کہیں دریا کنارے گئی تو وہاں پردہ. بھائی یہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل قیامت میں فاطمہ پوچھے گی نا, ارے پوچھے گی نہیں پوچھے گی کہ تجھے مذاق کرنے کے لیے میرے نبی کی شریعت ملی تھی؟ ارے ہے کہ نہیں, یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت کے کپڑے میں آ گئی, ساری عورتوں میں سناٹا, کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو بتا کپڑا کہاں سے آیا, آج بتا دے یہ کپڑا کہاں سے آیا, اس لیے کہ یہ دنیا کی مارکیٹ میں تو مل ہی نہیں سکتا, یہ کپڑا دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا. بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا, دنیا کے بڑے سے بڑا ہیرا لگاؤ لیکن کپڑا چمکے گا, زمین تو نہیں چمکے گی. بھائی زمین تو نہیں چمکے گی, یہ آیا کہاں سے؟ اسی لیے میرے دوستوں دیکھا ہوگا ہر کپڑے والا ٹیوب لائٹ کھولی رکھتا ہے, دن دہاڑے ٹیوب لائٹ کھولی, بل آئے تو آئے لیکن کپڑا چمکنا چاہیے تو ہی لے گا, ہے نا؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ اگر ہیرے کا بھی کپڑا ہوتا تو کپڑا چمکتا, تو زمین چمکا رہی. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہا کہ یہ کپڑا میرا ابا لے کر آئے. میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے بتانا, میں بھی بہت بولتے وقت مجھے بھی بہت عجیب لگتا, لیکن آپ کو آج پیار محبت سے ایک بات پوچھتا ہوں میرے پیارے دوستوں. اگر میرے اور آپ کے گھر میں اگر جنازہ رکھا ہو, اگر ہماری ماں کا یا ابا کا, دادا کا, دادی کا یہ جنازہ سامنے رکھا ہو, بتاؤ میرے دوستوں اس وقت ہم کھانا کھائیں گے؟ ارے سب بولو, ایمان سے بولو, کھانا کھائیں گے. ہم کو کوئی چیز اچھی لگے گی میرے دوستوں نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی, میرا ابا مجھے چھوڑ کے چلا گیا, میرا دادا مجھے چھوڑ کے چلا گیا. میرے دوستوں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت, وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت, اور وہ گھڑی جب آئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا. بھائی مسجد نبوی میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستوں, ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے دوستوں اس لیے کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ نہیں دیکھ سکتے, ابا کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے, دادا دادی کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے. میرے دوستوں اللہ کی قسم صحابہ ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے, اپنے ابا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے, اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے. ارے میرے دوستوں صحابہ کی محبت, بھائی سب کہہ دو اللہ اکبر. میرے دوستوں صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی, ایسی کوٹ کوٹ کر, اور نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میرے دوستوں حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے, حضرت عبداللہ ابن زید خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. دونوں ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ مجھ کو اندھا بنا دے,
کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھ کو اندھا بنا دے، اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. اندھے ہو گئے. کسی نے کہا یہ کیا؟ کہا ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ او میرے پیاروں، کیا محبت ہوگی. پھر کیا مانگتے؟ اللہ، اے اللہ مجھ کو بہرا بنا دے. کیوں بہرے کیوں ہو گئے؟ آج تک حدیث میرے کان میں آیا کرتی تھی، اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب حدیث آئے گی نہیں تو کانوں کی. میرے پیارے دوستوں، آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ حضرت عبداللہ ابن زید، سننا، حضرت عبداللہ ابن زید جب نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہوگا، کانوں سے سنا نہیں جاتا ہوگا، میرے دوستوں گھر والے ان کو پکڑ پکڑ کے ہلا رہے. بھائی گھر والے پکڑ پکڑ کے ہلا رہے کہ عبداللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اندھا بھی ہو گیا، تو بہرا بھی ہو گیا. کہا گھر والوں کو کہا فکر مت کرو، یہ میرا نبی قیامت میں پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر آئے؟ میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا. میرے دوستوں وہ حضرت انس، ارے بولو نا کون حضرت انس. اللہ اکبر. میرے دوستوں کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگتا، 10 سال نبی کی خدمت کی. کتنے سال؟ حضرت انس فرماتے ہیں، میرے دوستوں ہماری دکان پر بھی نوکر کام کرتے ہوں گے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. حضرت انس فرماتے کتنی مرتبہ میرے نبی کہتے جاؤ انس کام کر کے آؤ، حضرت انس فرماتے میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا، گھنٹے گزر جاتے، میرے نبی پیچھے سے آتے، میں گھبرا جاتا، میں نبی کو کہتا نبی میں ابھی جاتا ہوں، آپ کا کام کرتا. نبی مسکرا کر کہتے انس نہیں تو کھیل، کام تو میں خود کر لوں گا. میرے دوستو وہ نبی کی خدمت کتنے سال کی؟ ان کو خبر ملی کہ نبی کا وصال ہوا. اندازہ لگاؤ حضرت انس مسجد میں کیسے آئے ہوں گے. آئے ہمارے نبی کے قریب آئے، چہرے سے چادر کو ہٹایا، چہرہ سے چادر ہٹانے کے بعد کہا کون کہتا میرے نبی کا وصال ہو گیا؟ ارے میں نے 10 سال خدمت کی. میرے نبی جب سوتے تھے آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور اب بھی نظر آتا ہے، وہ نور اب بھی نظر آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے. میرے دوستو اندازہ لگاؤ مسجد نبوی کے باہر نکلے اور گلی گلی جا کر کہنے لگے کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا، کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا. گلی گلی میں جا رہے لیکن ہر گلی سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آتی. حضرت انس نے کہا ارے ماؤ بچوں کو دودھ تو پلاؤ. سب ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا ہے. میرے دوستو سننا، حضرت انس وہیں پر ہے، حضرت انس وہیں پر مدینے کی گلی میں. اب یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور میرے نبی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. حضرت انس وہیں سے بیٹھے بیٹھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں آئے اور میرے دوستوں ہمارے نبی کی چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت انس نے اپنا گال نبی کے گال سے ملایا اور کہا میرے پیارے نبی 10 سال میں آپ کے پاس رہا، اگر آپ کو جانا تھا پہلے مجھے چلے جانے دیا ہوتا. میرے نبی آپ کو جانا تھا مجھے چلے جانے دیا ہوتا. آپ بتاؤ آپ نے اپنے بیٹے، آپ نے اپنے غلام انس کو کس کے حوالے کر دیا؟ میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ آخری بات عمل کرو گے انشاءاللہ. میرے دوستو آپ بتاؤ وہ مسجد میں کیسا سناٹا چھایا ہوگا. حضرت عبداللہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، حضرت انس داڑے مارے رو رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر کھڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے. وہ حضرت عمر کے دل میں ایسے نبی کی محبت ہے، سب جانتے ہوئے بھی کہتے کوئی کہنا نہیں کہ میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن میرے نبی چلے جائے گا ہمارے درمیان. عمر فرماتے یہ ہم کو گوارا نہیں ہوگا. میرے دوستو پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا. اسی سناٹے کے عالم میں حضرت ابو بکر اندر آ رہے. کون آ رہے؟ اور وہ ابو بکر جن کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا اگر میں اور محمد جدا نہیں ہو سکتے تو محمد اور ابو بکر بھی تو جدا نہیں ہو سکتے. میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آئے. اللہ اکبر. میرے دوستو حضرت ابو بکر کا آنا اور سب کی نظر پڑی کہ ابو بکر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی محبت ہوگی. ارے بولو نا میرے دوستو محبت ہوگی کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر کی محبت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ ابو بکر، آج جو مانگے گا میں اللہ کے پاس تجھے دلواؤں گا، مانگ. تو کیا مانگتا؟ ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی میں کچھ نہیں مانگتا، میں صرف ایک چیز مانگتا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا ہوں. میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آ رہے. آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور میرے دوستو جو حدیث پاک میں لکھا، میرے جیسا نالائق کیا بولے
लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। भाई सुनना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, हमारे नबी के चेहरे अनवर से जब चादर मुबारक को हटाया और हज़रत अबू बकर ने जब हमारे नबी को देखा, आप खुद बताओ अबू बकर के दिल पर क्या गुजरी होगी। अरे कभी नबी की पेशानी को चूम लेते, कभी नबी के गालों को चूम लेते, कभी नबी की दाढ़ी मुबारक को चूम लेते, कभी नबी की आंखों को चूम लेते। और हज़रत अबू बकर ने चूमते चूमते 4 बातें कही। कितनी बातें कही? साथ में कहो भाई, कितनी बातें कही? चूमते चूमते हज़रत अबू बकर ने 4 बातें कही। मेरे दोस्तों, मैं कभी कभी कहता काश कि ये बातें हमको याद होती। हज़रत अबू बकर ने मोहब्बत का दरिया उमंड डाला। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 बातें कही। सबसे पहले फरमाया तिबता हय्या व तिबता मय्यिता, तिबता हय्या व तिबता मय्यिता। हज़रत अबू बकर ने सबसे पहले फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी। मेरे दोस्तों, कभी पेशानी को चूमा, कभी दाढ़ी मुबारक को चूमा, कहा मेरे प्यारे नबी आप जिंदा थे, आप हमारे दरमियान में थे, तब भी आपके चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता था। आज आप हमारे दरमियान में नहीं रहे, बेशक आप जिंदा है, लेकिन आप हमारे दरमियान में नहीं रहे, फिर भी आपके चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता है। और मेरे दोस्तों, ये तो पहला जुमला। दूसरा जुमला क्या फरमाया? लौला अन्न मौतक काना इख्तियारम मिनका लजुदना लिमौतिका बिन्नुफूस। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, पेशानी को चूमकर फरमाया, गालों को चूमकर फरमाया, मेरे नबी आप अपनी मर्जी से गए। ए मेरे नबी, आप अपनी मर्जी से गए। अगर आपकी मर्जी ना होती हम जान दे देते, लेकिन आपको जाने न देते। मेरे दोस्तों, क्या मोहब्बत होगी। और तीसरा जुमला क्या फरमाया? लौला अन्नका नहैतना अनिल बुका लअनफदना अलैका माशूर। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मेरे नबी आप चले गए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और बोलो होगा, बर्दाश्त होगा? हज़रत अबू बकर फरमाते, मेरे प्यारे नबी बर्दाश्त नहीं होता। हम चिल्लाते, हम चीखते, अपने कपड़ों को फाड़ देते, अपने घरों को तबाह बर्बाद कर देते, लेकिन आपने रोका है। वरना अबू बकर अल्लाह की कसम खून के आंसू आपके कब्र पर उतार देता, आपके चेहरे पर उतार देता। मेरे दोस्तों, कितनी बातें हुई। आखिरी बात बता दूं मेरे दोस्तों, इस पर आमीन कह देना। कहोगे आमीन इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, उंगली कटा के हमको भी शहीदों में नाम लिखवाना है। हज़रत अबू बकर ने जो चौथी बात कही, पूरी मस्जिद नबवी में कोहराम मच गया, ऐसे रोने की आवाज ऊपर हुई। इसलिए हज़रत अबू बकर ने क्या फरमाया? चौथी बात क्या फरमाई? उज़कुरना या मुहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन बालिक। उज़कुरना या मुहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन बालिक। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी, ए मेरे प्यारे नबी, दुनिया में आपने अपने दिल में उम्मत को बसाया, कयामत के दिन उम्मत को भूल मत जाना। कहो आमीन। मेरे दोस्तों, ये जुमला ऐसा था जो हज़रत अबू बकर की जुबान मुबारक से निकला कि मेरे नबी कयामत में हमको भूल, जोर से कहो ना, कयामत में हमको भूल, हमको अपने दिल में जगह देना। मेरे दोस्तों मैं एक बात कहता हूँ, हज़रत अबू बकर को नबी भूलेंगे? अरे कहो भूलेंगे? सहाबा को भूलेंगे? और मेरे दोस्तों, भाई मेरा और आपका क्या हाल होगा। और अभी आखिरी बात पर आ रहा हूं मेरे दोस्तों, हज़रत अबू बकर ने कितने जुमले कहे, फिर वहां से खड़े हुए। अब खड़े हुए और रोना था। हज़रत अबू बकर ने क्या फरमाया, मैं बार बार कहता हूं और सबको सुनाता हूं, सुन लो। हज़रत अबू बकर ने खड़े होकर पहला जुमला क्या फरमाया? ऐना बिलाल। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जनाजे के पास से खड़े हुए और फरमाया, ऐना बिलाल। बिलाल कहाँ है? अरे बिलाल, बिलाल कहाँ? बिलाल। मेरे दोस्तों, सारे साहबा बैठे लेकिन बिलाल नहीं। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अबू बकर यहाँ नहीं, वो मस्जिद के पीछे। वो कहां पर बैठे? मस्जिद के। तो हजरत अबू बकर ने कहा, यहाँ क्यों नहीं बैठे? नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ, सारे लोग यहाँ बैठे, बिलाल यहाँ क्यों नहीं बैठे? हजरत अनस ने कहा, अल्लाह की कसम वो नहीं बैठ सकते, वो बैठेंगे तो अपनी जान दे देंगे। मेरे दोस्तों, वो बिलाल थे। अरे वो कौन थे? मेरे दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, सुनना, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, पीछे गए और हज़रत बिलाल के बारे में लिखा वो किस तरह बैठे थे। मेरे दोस्तों, इस तरह अपने दोनों पाँव को ऊपर रखे हुए, हाथ को इस तरह रखे हुए और गर्दन झुकाए हुए हज़रत बिलाल ऐसे बिलबिला रहे थे जैसा कोई बच्चा बिलबिलाता। और मेरे दोस्तों बताओ, बिलाल नबी से मोहब्बत करते थे कि नहीं करते थे? अरे बोलो ना, हज़रत बिलाल नबी से मोहब्बत करते थे नहीं करते थे? इतनी मोहब्बत मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल इतनी मोहब्बत करते थे कि एक मर्तबा हमारे नबी को बड़े प्यार से लिपट लिया, हमारे नबी को बड़े प्यार से लिपट लिया। तो हमारे नबी ने भी बिलाल को प्यार से लिपटा और कहा, बिलाल तू मुझसे बहुत मोहब्बत करता। बिलाल ने कहा, मेरे प्यारे नबी, ये तो एक जान है, 100 जान हो, सब आपके कदम पर कुर्बान कर दूंगा, सब आपके कदम पर। हमारे नबी ने क्या फरमाया? बिलाल, ए बिलाल, मैं जन्नत में जाऊंगा, उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक तुझे साथ में लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्तों, वो बिलाल मस्जिद के पीछे, ओ मेरे दोस्तों, मस्जिद के पीछे रो रहे। हजरत अबू बकर गए, यूं कंधे पर हाथ रखा, यूं कंधे पर हाथ रखा, है बिलाल
اے بلال حانا وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا، اے بلال اذن، بلال اذان دے، ظہر کا وقت ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد حضرت بلال نے یوں گردن اٹھائی تو کون؟ بس ابو بکر کو دیکھ کر ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کھڑے ہو گئے۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور گلے لگے، اور اللہ کی قسم میرے دوستو وہ رونا کیسا رونا ہوگا؟ کون رو رہے؟ حضرت بلال اور ہاں میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں لکھا دیکھا، لیکن بلال اور ابو بکر جیسا رونا نہیں دیکھا۔ حضرت بلال نے روتے روتے جو جملہ کہا، بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ، اللہ بلال کے نقش قدم ہماری مغفرت فرمائے۔ حضرت بلال نے روتے روتے کہا کہ ابو بکر مکے میں لوگوں نے مجھ کو بہت مارا۔ دیکھو کیا کہہ رہے، ابو بکر مکے میں مجھے لوگوں نے بہت مارا، مجھے بہت مارا، کوڑے کوڑوں سے مارا، اور میرے سینے پر چکی کا پاٹ رکھا، میری چمڑی کو ادھیڑ دیا، میری کھال کو ادھیڑ دیا، اور کہا ابو بکر لیکن مجھے غم نہیں ہوا، ابو بکر مجھے غم نہیں ہوا۔ میں مدینے میں آیا، میں نے 3 دن پیٹ پر پتھر باندھا، میں کئی دن تک فقر و فاقہ کیا، لیکن مجھے غم نہیں ہوا۔ لیکن ابو بکر آج نبی چلے گئے، آج ایسا غم ہوا، ایسا غم کبھی نہیں ہوا، ایسا غم کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر حضرت بلال نے کیا کہا؟ ابو بکر کے سینے سے چمٹ گئے اور کہا ابو بکر کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا، الآن صرت یتیما، کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا، لیکن آج میں یتیم ہو چکا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں یتیم۔ میرے دوستو کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر۔ میرے دوستو ابو بکر بھی نرم دل کے تھے، وہ بلال کا جملہ سن کر روئے، سینے سے لگایا اور کہا بلال تو کیا یتیم ہوا، بلال تو کیا یتیم ہوا؟ یہ نبی نے آنکھیں بند کی، اللہ کی قسم پوری امت یتیم ہو چکی ہے، پوری امت یتیم ہو چکی۔ لیکن پھر حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اے بلال اذان دینا، کہ بلال ظہر کا وقت ہو گیا، تم اذان دیتے تھے نا، تم مؤذن ہو، ذرا اذان دے دو۔ حضرت بلال نے کہا نا لا اذن، اذان کی بات نہیں کرنا، میں اذان نہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں بلال اذان تو دینی پڑے گی۔ کہا میرا راز ہے، کیوں کھولتے ہو؟ میرا راز کیوں کھولتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا تجھے راز کھولنا پڑے گا اور اذان بھی دینی پڑے گی۔ حضرت بلال نے راز کھولا، کہا جب میں اذان دیتا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا، کہتے اللہ کی قسم کسی کو پتہ نہیں تھا، میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی، یا نبی کا کمرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی۔ ابو بکر آپ بتاؤ اگر آج میں اذان دوں گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو نبی کا جنازہ نظر آئے گا، نبی کا جنازہ نظر آئے گا، اور کیا بلال برداشت کر سکے گا؟ میرے دوستو بہت دیر تک باتیں ہوئی، اخیر میں حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال تیری مرضی، بلال تیری مرضی، اذان دے گا میں نماز پڑھاؤں گا، یہ نبی خوش ہو جائیں گے، یہ نبی، اور اگر تو اذان نہیں دے گا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، یہ نبی ناراض ہو جائیں گے۔ اے بلال تیری مرضی، نبی کو راضی کرنا ہے تو کر لے، ناراض کرنا ہے تو کر لے۔ یہ کہہ کر ابو بکر جانے لگے اور بلال ممبر پر چڑھ گئے، اور ممبر پر چڑھ کر کہا ارے بلال جان دے سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا۔ اور بلال نے ایک جملہ کہا، ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو؟ بلال نے کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو کہ بلال تو ناراض کرے گا؟ ارے بلال نے زندگی بھر کبھی ان کا دل نہیں توڑا۔ بلال کہتے میں نے کبھی ان کی مرضی نہیں توڑی، کبھی ان کا دل نہیں توڑا، کیا آج میں ان کی مرضی کو توڑوں گا؟ حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت بلال نے اذان دی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور 11 مرتبہ ہوش میں آئے۔ اور میرے دوستو اذان مکمل ہوئی، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو صحابہ نے کیسے دل سے نماز پڑھی ہوگی؟ بھائی نبی کا مبارک جنازہ ایک طرف رکھا ہوا، ایک طرف نماز ہو رہی، ارے میرے دوستو لکھا پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، سوائے رونا 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 کچھ نہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد کہا ہے میرے صحابہ ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا، نبی بھی ہم سے راضی ہو گیا۔ میرے دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی کے وصال کا واسطہ، میرے پیارو نبی کا وصال، اللہ کی قسم یہ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا میں نے، ارے میرے دوستو میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا، لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو آپ کہو رات کے سناٹے میں جب یہ منظر یاد آتا تو رات کو نیند نہیں آتی میرے دوستو، صرف ایک ہی خیال آتا، ایک ہی خیال آتا کہ وہ گھڑی کیسی ہوگی، او میرے پیارو وہ گھڑی کیسی ہوگی جب بلال کھڑے ہو کر اذان دیتے ہوں گے، نبی کا مبارک جنازہ ہوگا، حضرت ابو بکر روتے ہوں گے، صحابہ روتے ہوں گے، لیکن میرے دوستو وہ بلال تھے جنہوں نے بتایا میں سب کر سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا۔ میرے پیارو آج میں آپ لوگوں سے کہوں گا، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہو، اللہ رسول کے واسطے ایک بات کا جواب دو، بلال کو ہمت تھی نماز چھوڑنے کی؟ ارے سب بولو، ساتھ میں بولو، بلال کو ہمت تھی؟ ارے بولو ہمت تھی؟ حالانکہ میرے دوستو میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اگر بلال اس وقت اذان نہ دیتے کیا گنہگار ہوتے؟ ارے گنہگار ہوتے،
میرے دوستوں کوئی ڈیوٹی تو نہیں تھی, کوئی ذمہ داری تو نہیں تھی, اپنی طرف سے اذان دیتے تھے, لیکن بس ابو بکر نے ایک جملہ کہا, بلال اذان نہیں دو گے نبی. اور میرے دوستوں صرف یہ بات نہیں, حضرت بلال جب نبی کا وصال ہوا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے, رہے مدینے میں. میرے دوستوں حضرت ابو بکر کے پاس گئے, حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس گئے, میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا. حضرت ابو بکر نے کہا تو چلا جائے گا, ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, میرے نبی کے دفن مبارک کے بعد 3 دن ہو گئے, بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے. کیا فرمایا, بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے, بلال نے اب تک ایک لقمہ اتارا نہیں ہے. ابو بکر یا تو مجھ کو مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے, یا میری قبر کھودنا شروع کر دے, یا میری قبر کھودنا شروع کر دے. تہجد کا وقت تھا, کوئی نہیں تھا, حضور کی قبر مبارک کے سامنے حضرت بلال آئے. اور میرے دوستو آج بھی حدیث کے الفاظ میں کیسے بولوں, حضرت بلال نے دور سے اٹھنی کو چھوڑ دیا, دوڑتے دوڑتے آئے اور نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے. جیسے کوئی زندگی میں لپٹتا, نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے, اور لپٹ کر کہا, میرے نبی کوئی رات ایسی نہیں کہ جس میں آپ کو یاد نہیں کیا, لیکن ہمت ہی کہاں تھی آپ کے پاس آنے کی, یہاں آنے کی ہمت نہیں ہوتی. میرے دوستو نبی کی قبر مبارک سے لپٹے, حدیث پاک میں لکھا قبر مبارک سے آواز آئی, بلال بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا ہوں, اے بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا. میرے دوستو اندازہ لگاؤ, ابھی تو قبر مبارک سے لپٹے ہیں, حسن حسین آ گئے. کون آ گئے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں پر آ گئے. دیکھا بلال, او ہو چونک گئے, چچا بلال آپ آ گئے. میرے دوستو حضرت بلال نے جب دیکھا حسن اور حسین کو, ایک طرف حسن کو لیا, ایک طرف حسین کو لیا, اور کہا اللہ کی قسم میرے نبی بھی تم کو اسی طرح پیار کیا کرتے تھے. اور حسن حسین نے کیا کہا, اذان کا وقت ہو گیا, فجر کی اذان آپ دو گے, اذان. حضرت بلال نے کہا میں اذان دوں گا, مجھے معاف کر دو مجھے. تو کیا کہا حسن حسین نے, ہم نے کہا ہے ماننا تو پڑے گا. میرے دوستو حضرت بلال جب ممبر پر چڑھے تو کیا بولتے ہوئے چڑھے, اللہ کی قسم میں بلال کبھی اذان نہ دیتا, لیکن آج نواسے کی مرضی کو توڑوں گا تو نبی ناراض ہو جائے گا, آج نواسے کی بات کو توڑوں گا نبی ناراض ہو جائے گا. میرے دوستو اندازہ لگا, حضرت بلال کھڑے ہو گئے, اور ممبر پر کھڑے ہو کر جب اذان دی اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی, میرے دوستو وہ مدینے کی صحابیہ, وہ عورتیں جو پردے میں رہتی تھی, لیکن جب بلال کی آواز آئی ساری عورتیں گھر سے باہر آ گئی, اور مدینے کی زمین حرکت کرنے لگی, اور آواز آئی کہ وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا, وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا. میرے دوستو آج میں آپ سے ایک بات کہوں, وہ بلال تھے, گئے واپس گئے, کہاں چلے گئے؟ شام. ارے بولو کہاں چلے گئے؟ شام چلے گئے. اور کیا ہوا, ایک مغرب کا وقت آیا, سنو ایک مغرب کا وقت آیا, تڑپنے لگے, کانپنے لگے, وہ بیوی قریب میں رو رہی ہے. ارے کہو بیوی قریب میں. بلال نے کیا کہا, حضرت بلال نے فرمایا بیوی رونا بند کر دے, آج میرا بہت خوشی کا دن ہے, آج میرا بہت خوشی کا. تو بیوی نے کہا آپ دنیا سے جا رہے, خوشی کا دن. حضرت بلال نے اپنی بیوی کو کہا خوشی کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, ذرا اوپر تو دیکھ, ذرا اوپر تو دیکھ. وہ بیوی فرماتی اللہ کی قسم میں نے اوپر دیکھا محمد کھڑے ہیں اور جنت کا دسترخوان بچھایا جا چکا ہے, محمد کھڑے. اور حضرت بلال نے بیوی کو کہا دیکھ محمد میرا انتظار کر رہے, اور رات کو مجھے نبی نے خواب میں کہا تھا روزہ رکھنا, سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا, افطار میرے دسترخوان پر کرنا. میرے دوستو مغرب میں, شام میں جامع مسجد میں, دمشق میں جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی, اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور میرے دوستو آسمانی دسترخوان پر, محمدی دسترخوان پر پہنچ گئے. میرے پیارو وہ دسترخوان آج ہمارے لیے بھی بچھا ہوا ہے. ارے بولو نا بچھا ہوا ہے کہ نہیں, اس لیے کہ اگر بلال کے نبی محمد تھے, ہمارے بھی تو وہی نبی ہے. ارے بولو بلال کے لیے اگر کعبہ تھا تو ہمارے لیے بھی کعبہ ہے, بلال کا خدا تھا تو ہمارا بھی خدا ہے, بلال کے پاس نمازیں تھی تو ہمارے پاس بھی نماز ہے. اور ہمارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلال صرف میرا ہے, ہمارے نبی نے کہا بلال بھی میرا ہے, امت بھی میری ہے. ارے کہا نا میرے پیارے دوستو, میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی نے ہم سے بہت پیار کیا. ارے کیا کہ نہیں کیا؟ ارے نبی نے ہم سے بہت پیار کیا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر کون سا پیار ہوگا, اس سے بڑھ کر کون سا پیار ہوگا کہ جب نبی جنت البقیع کے باہر رو رہے ہیں. بھائی مدینے پاک میں قبرستان ہے جنت البقیع, اس کے باہر ہمارے نبی روئے جا رہے. ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی آہیں نکل رہی, زمین آنسو سے بھر گئی, نبی کا چہرہ آنسو سے بھر گیا, نبی کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی, نبی کا سینہ مبارک آنسو سے بھر گیا, اور ہمارے نبی روئے جا رہے. اور حضرت فاطمہ آئی, ارے نبی کی لخت جگر تھی, اٹھایا اور کہا ابا کب تک روگے, ابا کب تک روگے. ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ جلدی اٹھایا, ورنہ صبح تک پوری امت کو